السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے مقدس مبارک بابرکت دن 5 شعبان المعظم کہ وہ عظیم دن جس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں علی ثانی کو بھیجا۔ امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لائے اور امام زین العابدین علیہ السلام کی اس تشریف آوری کے صدقے میں میری دعا ہے کہ آج کے اس دن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیعان حیدر کرار حقیقی شیعہ علی علیہ السلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے امام علیہ السلام کی آمد کی مناسبت سے ایک چھوٹی سی حدیث عرض کرنا چاہوں گی کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّ ابی علی ابن الحسین ما ذکر للہ عز وجل نعم علیہ الا سجد، کہ میرے بابا علی ابن الحسین علیہ السلام کے پاس جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت آتی تھی، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کوئی نعمت عطا کرتا تھا تو آپ علیہ السلام اس پہ سجدہ ریز ہوا کرتے تھے۔ ولا قرأ آیا من کتاب اللہ عز وجل فیہا سجود الا سجد، اور امام زین العابدین امام سید الساجدین علیہ السلام کوئی بھی آیت اگر قرآن کریم میں پڑھتے تھے کہ جس میں لفظ سجدہ ہوتا تھا تو امام علیہ السلام اس پہ سجدہ کیا کرتے تھے۔ ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں لیکن ہم قرآن کریم کے 4 واجب سجدے انجام دیتے ہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام جب بھی کوئی قرآن کریم کی ایسی آیت ہوتی تھی جس میں لفظ سجدہ ہوتا تھا تو مولا اس پہ سجدہ فرمایا کرتے تھے۔ ولا دفع اللہ عز وجل عنہ سوءا یخشا او کید قائد الا سجد، اور اللہ تبارک و تعالی جب بھی کسی بھی برائی کو، کسی بھی یعنی سمجھ لیجئے مشکل وقت کو ٹالتا تھا تو امام علیہ السلام سجدہ ریز ہوا کرتے تھے۔ ولا فرغ من صلاۃ مفروضہ الا سجد، اور امام علیہ السلام کی جو بھی واجب نماز ہوتی تھی وہ مولا اس نماز کو سجدہ پہ اختتام کرتے تھے، یعنی مولا ہر نماز کے بعد سجدہ کیا کرتے تھے۔ ولا وفق لاصلاح بین الاثنین الا سجد، اور اللہ تبارک و تعالی جب امام زین العابدین علیہ السلام کو 2 لڑائی جھگڑا کیے ہوئے میں صلح کروانے کا موقع دیتا تھا، یا امام علیہ السلام 2 مومنین کے درمیان، 2 شخصوں کے درمیان صلح کرواتے تھے تو مولا ان کی صلح ہو جانے کے بعد سجدہ ریز ہوتے تھے۔ وَكَانَ أَثْرَ السُّجُودِ فِي جَمِيعِ مَوَاضِعِ سُجُودِهِ، اور امام علیہ السلام کے سجدہ کی علامات، سجدہ کا اثر مولا کے جو جتنے بھی اعضاء جو سجدہ میں زمین پہ لگتے ہیں ان تمام پہ ظاہر ہوتا تھا، اسی لیے فسمیہ سجاد لذالک، اسی لیے امام علیہ السلام کو سجاد کہا گیا۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام ہی روایت فرماتے ہیں، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا سال میں 2 مرتبہ جتنے اعضاء سجدہ تھے ان کے اوپر مولا کی جلد مبارک کا گوشت اکٹھا ہو جاتا تھا، یعنی جلد مبارک اکٹھی ہو جاتی ہے تو وہ ایک گٹھی ٹائپ بن جاتا ہے، اکٹھے ہو کے وہ گٹھی بن جاتی، تو امام علیہ السلام اس کو سال میں 2 مرتبہ اس کو کٹوایا کرتے تھے، یعنی وہ جو جمع ہو جاتی تھی جلد تو اس کو گٹھے کو مولا کٹوایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے مولا کو ذوالصفنات، یعنی جس کے گٹھوں کو، جس کی جلد کو کاٹا جائے سجدے کی آثار کی وجہ سے، حتیٰ کہ کونیوں پہ، مولا کے گھٹنوں مبارک پہ، مولا کی پیشانی اقدس پہ تو سجدے کے اتنے نشان ہو جاتے تھے کہ جلد اکٹھی ہو جایا کرتی تھی، تو مولا اس کو کٹواتے تھے، جس کی وجہ سے مولا کا نام ذوالصفنات مولا کا لقب دیا گیا مولا کو۔ میری دعا ہے کہ آج کے اس مبارک دن کے صدقے میں ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔